بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ اپنی رقم جمع پونجی جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو زیادہ منافع آفر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ جگہ سیف نہیں ہوتی اور کوئی باقاعدہ ادارہ بھی نہیں ہوتا اور حکومت پاکستان کا بھی نہیں ہوتا، تو وہ وہاں پہ پیسے لگا دیتے ہیں اور اس امید پہ کہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ پروفٹ زیادہ ہے۔ کئی لوگ تو پھر زیادہ پروفٹ دینے والے بڑے مشہور ہوئے، کوآپریٹیو سوسائٹیاں تھیں بنی ہوئی، اور پھر یہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، انہوں نے بھی بڑا فراڈ کیا، آپ جانتے ہیں۔ اور ایک وہ ڈبل شاہ بھی ہوا کرتا تھا، اور یہ ڈبل شاہ جو ہیں، ڈبل شاہ تو خیر ڈبل کر کے دیتا ہے، اس کا یہ تھا کلیم، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ڈبل کر کے دوں گا، لیکن ہائی پروفٹ دینے والے جو ہے ہر ایک شہر کے اندر جو ہے جس کی تھوڑی سی کوئی کریڈیبلٹی بن گئی اور اس نے پھر یا کچھ کانٹیکٹس بن گئے یا کچھ بن گیا، تو اس نے اپنا کاروبار شو کر کے تو انہوں نے لوگوں سے سرمایہ لینا شروع کر دیا کہ جی ہم تو آپ کو پیسے زیادہ پروفٹ دیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح لوگ لٹتے رہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ جو ہے کوئی بہت بڑا سکینڈل تو شاید جو ہے وہ اکثر اوقات سامنے نہیں آتا، لیکن وقتاً فوقتاً آتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ چھوٹے شہروں کے اندر خاص کر ایسے لوگ بہرحال موجود ہیں، آج بھی ہیں، اور وقتاً فوقتاً کچھ اس طرح کا جو کچھ نہ کچھ لوگوں کو وہ ٹھگ لیتے ہیں اور چند کروڑ روپے اکٹھے کر کے پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور فوج کے ایک سینئر آفیسر ہیں، وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک نوسر باز آیا اور اس نوسر باز نے ان کو کہا کہ جی باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس کے اندر کئی ایک چیزیں لوڈڈ تھیں، 1 to 5 نیا موٹر سائیکل تھا اور کچھ اور چیزیں تھیں کہ جی یہ پرچی آپ نے اتنے میں خریدنی ہے، اور اس پرچی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز جو وہاں پہ موجود ہے وہ ضرور لکھی بھی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ضرور لکھی بھی ہے، اور پرچیوں میں سے آپ نے ایک پرچی اٹھانی ہے اور جو چیز پھر وہاں سے نکلے گی اور وہ پھر آپ کی، اور کچھ نہ کچھ بہرحال لازمی نکلے گا۔ اور اسی طرح انہوں نے وہ پرچی خریدی، اور پرچی سے ایک LCD نکلی کہ جو مارکیٹ کے اندر تقریباً 9-10 ہزار کی ملتی ہے، 9-9.5 ہزار کی، تو انہوں نے وہ پرچی خریدی 14,000 کی۔ بہرحال یہ تو بہت تھوڑے پیسے تھے، لیکن اس طرح کرنے سے ایک انسان، اور خاص کر ایک بندہ کہ جو ایک آفیسر ریٹائر ہوا ہو، اچھا ریسپیکٹیبل جس کے پاس عہدہ رہا ہو، تو اس کے لیے بڑا کانفیڈنس شیٹرنگ۔ تو ان ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ بھئی اس طرح تو ہو رہا ہے، اس سارے کے پیچھے ایک فارمولہ ہے، اس ایک فارمولے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سب کچھ کے پیچھے ایک فارمولہ ہے اور ایک اصول ہے اور ایک بات ہے، اور اس ایک اصول کو اور ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے پنجابی کا ایک محاورہ کہ جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکا نہیں مردا، جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکا نہیں مرے گا۔ اور میں نے اس کے اندر ذرا سی میں نے اس کے اندر امینڈمنٹ کی ہے، اور میں نے جو اس کے اندر امینڈمنٹ کی ہے وہ یوں ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگوں کی عیش ہے، اور مرنا تو کسی نے اپنے آئی سے ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جتنی ان کی زندگی ہے وہ عیاشی کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو آپ لالچ ہے، لالچ میں آ کے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ انسان نقصان کب اٹھاتا ہے؟ انسان اس وقت نقصان اٹھاتا ہے کہ جب وہ انسان لالچ میں آ جاتا ہے۔ اور وہ لالچ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہم نے پرائمری کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک لالچی کتا جو ہے وہ نہر کنارے کھڑا تھا، کتے کے منہ میں روٹی تھی، اور اس نے جو ہے اپنا عکس دیکھا نیچے بہتے ہوئے پانی میں، اور اس کو لگا کہ نیچے ایک اور کتا ہے، اس کے منہ میں بھی روٹی ہے، تو اس نے منہ کھولا کہ جی میں اس روٹی کو بھی میں ہتھیا لوں کہ جو پانی میں موجود کتے کے منہ میں ہے، تو اس کی اپنی روٹی بھی تیزی سے پانی کے اندر بہہ کے چلی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لالچ جو ہے، لالچ انسان کو رسوا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
لالچ انسان کو رسوا کرتا ہے، لالچ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، لالچ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ٹھگا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ جو ہے، اور آپ جن لوگوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے اور جن لوگوں میں بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں، لالچ کو ہمیشہ ڈسکریج کیجیے۔ اور یہ فرق ہوتا ہے، ایک فرق ہوتا ہے کہ جی ایک انسان جو ہے وہ ایمبیشن کے اندر یا گول کے اندر اور لالچ کے اندر فرق ہوتا ہے۔ لالچ وہ چیز ہے، دیکھیں ایمبیشن وہ ہے اور گول وہ ہے کہ جس میں آپ کیا کرتے ہیں، جس میں آپ محنت کرتے ہیں، جس میں آپ برابر کا ان پٹ دیتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ پراپر پیسہ لگاتے ہیں، یا آپ محنت کرتے ہیں، یا جو بھی آپ کا جس طریقے سے آپ پراپر کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے عوض جو ہے آپ کو ایک اچھا، آپ کو ایک ریٹرن اس کا ملتا ہے۔ یہ تو ہو گئی آپ کی ایمبیشن، یہ ہو گیا آپ کا گول۔ لیکن لالچ یہ ہے، لالچ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے، یا آپ کو ایک بڑی اہم چیز جو ہے اور بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ بغیر پراپر ورک کیے جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، آپ کو بغیر پراپر ورک کیے مل جائے گی، آپ کو بغیر پراپر پیسہ لگائے مل جائے گی، اور آپ حاصل کر لیں گے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم لالچ کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم لالچ کہہ سکتے ہیں۔ لالچ سے بچیے گا، ہمیشہ لالچ سے بچیے گا۔ لالچ انسان کو رسوا بھی کرتا ہے، لالچ انسان کو جو ہے وہ فائنانشل اور دیگر لازز جو ہیں اس کے اندر بھی ڈالتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز آپ کو ایسی اٹریکٹیو نظر آئے، جب بھی کوئی آپ کو ایسے اٹریکٹیو قسم کا، پرکشش قسم کا، یا ان یوزول قسم کا، یعنی جو چیزیں روٹین میں آپ کو جو ہے اپنی محنت کے عوض، اپنے پیسوں کے عوض جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی، جب آپ کو وہ نظر آئیں کہ جی اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہے، جتنا میں نے لگانا ہے یا جتنا میں نے کرنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، تو آپ پھر اس بات کو سمجھ جائیں کہ جی یہ تو پھر لالچ ہے، اور لالچ نے بہرحال، لالچ کی جو اینڈنگ ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ آپ اس سے بچیے گا، اور اس بات کو اپنا اصول بنا لیں، انشاءاللہ نقصان سے بچ جائیں گے۔